تم سمجھتے ہو کہ حقیقت دور کہیں آسمانوں میں چھپی ہے، لیکن حقیقت اتنی دور نہیں، وہ تمہارے اندر بھی نہیں، بلکہ تم اور حقیقت کے درمیان کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں۔ تم ایک منظر دیکھتے ہو مگر تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک اور نظر، ایک اور شعور خود تمہاری ذات کو اسی لمحے چپ چاپ دیکھ رہا ہے۔ یہی لمحہ وہ جگہ ہے جہاں راز کھلنا شروع ہوتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم تلاش کر رہے ہو۔ کیونکہ وہ چیز جو تم ڈھونڈ رہے ہو تمہارے دل کے دروازے پر پہلے ہی موجود ہے۔ تمہاری تلاش صرف اتنا ہی کرتی ہے کہ تمہیں اس چیز کی خبر دے دیتی ہے جو پہلے سے ہی تمہاری تھی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم عمل کرتے ہو، فیصلے لیتے ہو، راستے بناتے ہو، مگر سچ یہ ہے کہ تمہارے فیصلوں کے پیچھے ایک گہری خاموش طاقت کام کرتی ہے جو ہر قدم کی سمت پہلے سے ہی طے کر چکی ہے۔ یہ بات سن کر انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، مگر ڈرنے کی بات نہیں، اس لیے کہ تم بے بس نہیں، تم باخبر ہو سکتے ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بے خبری میں تم بہاؤ کے ساتھ بہتے ہو اور آگاہی میں تم اسی بہاؤ میں جگمگا اٹھتے ہو۔ جب انسان دیکھنے لگتا ہے کہ میں فاعل نہیں بلکہ میں صرف شاہد ہوں، تو اس پر کوئی بوجھ نہیں رہتا۔ عمل وہی رہتے ہیں، زندگی ویسی ہی رہتی ہے، مگر اس کے اندر ایک خاموش گہرا وقار آ جاتا ہے۔ یہ احساس کہ میرا ہر قدم، ہر سوچ، ہر سانس کسی طاقت کے حکم سے نہیں بلکہ اسی طاقت کے دل سے نکل کر آتا ہے۔ تم گناہ کرو یا نیکی، یہ دونوں حقیقت کے علم میں ہیں، مگر تم ان دونوں میں ہوش اور بے ہوشی کی بنیاد پر جیتے ہو۔ یہی اصل فرق ہے۔ ہوش وہ کیفیت ہے جس میں تم وجود کے بہاؤ میں گم نہیں ہوتے، بلکہ اسی بہاؤ کے اندر اپنے ہونے کا نور محسوس کرتے ہو، اور اس مقام پر دنیا وہی رہتی ہے، تم وہی رہتے ہو، مگر تمہاری آنکھ بدل جاتی ہے۔ اس بدلی ہوئی آنکھ کا نام حضور ہے۔ حضور کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب کچھ چھوڑ دو یا کسی پہاڑ پر جا بیٹھو، بلکہ حضور کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں ہو وہیں پورے کے پورے ہو جاؤ۔ بس یوں محسوس ہو کہ تم موجود ہو، اور یہی موجودگی حقیقت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اور جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو ایک عجیب بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم حقیقت کو نہیں جانتے بلکہ حقیقت تمہیں جانتی ہے۔ اور جب کوئی شخص اس ایک سچ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ حقیقت کا مسافر نہیں رہتا، وہ خود حقیقت کی روشنی بن جاتا ہے، جہاں سے دوسروں کے راستے بھی روشن ہو جاتے ہیں۔